جب کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو سخت لہجے میں بات کرے، اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کر لے، اور جب حیا پیدا کرے گا تو پھر اس کا نام دنیا میں بھی روشن ہوگا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن محبت رمضان۔ ایک بار پھر آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اس لیے آپ بھی محبت کے ساتھ صبح شام درود پاک پڑھا کریں۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے، اور جو بے حیائی ہے اور بے حیائی کی جو وبال ہے، اور پردے کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کریم میں کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری رئیس احمد عباسی صاحب، خطیب جامعہ مسجد حیات النبی گوئی بیرگراں سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ وقت نکال کے ہم پہ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو قدم قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے آج کل کے دور میں، اور بالخصوص رمضان کے حوالے سے، چونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں بازاروں کا جو حال ہے اور نوجوانوں کا جو حال ہے، اس پہ بھی آپ سے گزارش کروں گا اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس حوالے سے الحمدللہ رمضان کی ان مقدس ساعتوں کے اندر آپ نے ایک یہ پیغام جاری کیا ہے، اور بالخصوص روزانہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں، اس پر آپ کی گفتگو علماء اکرام یہاں بیٹھ کر فرماتے ہیں، تو آپ کا شکریہ۔ اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور آپ نے جو موضوع رکھا ہے یقیناً ایک اچھا موضوع ہے اس حوالے سے، چونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر جو آئے دن ایک بے پردگی کی صورتحال ہے، وہ روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ تو میں چند باتیں اس حوالے سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پردہ ہے کیا۔ پردہ کے معنی مختلف ہیں، لیکن جو پردے کے لغوی معنی ہیں وہ ہیں گھونگھٹ اور چھپانا، اور اس کا جو عربی میں معنی ہے وہ حجاب، یعنی حجاب عربی میں اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر اس بات کو دیکھیں تو عربی میں عورت کو نساء کہا جاتا ہے نا، تو نساء کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ اب ان ساری باتوں کو، ان معنیوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پردے کا جو حکم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، آپ سورہ نور کو دیکھیں، سورہ احزاب کو دیکھیں، اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، پردے کا جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور اہل ایمان کی جو عورتیں، ان سے کہو کہ جب گھر سے نکلیں تو چادر کا جو کچھ حصہ ہے وہ اپنے منہ پر، چہرے پر لٹکا دیا کریں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ آج کل کے اس معاشرے کے اندر بے پردگی اور سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر اتنی ہو گئی ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انبیاء تھے، جو صاحبزادیاں تھیں، جو آپ کی بیویاں تھیں، یہ آیت جو ہے ان کی شان میں ان کے حوالے سے نازل ہوئی۔ آج کل کی خواتین کہتی ہیں جی یہ پردہ کر کے قید ہو جاتا ہے بندہ نا، تو یہ دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ سوال میں ذہن میں آ رہا ہے، کہتی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف نہیں چاہیے، نیت صاف ضروری نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ دل صاف کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انبیاء کی جو بیویاں تھیں، جو صاحبزادیاں تھیں، کیا ان کے دل ہم سے زیادہ صاف اور پاک نہیں تھے؟ اگر ان کے دل صاف اور پاک تھے تو پھر اللہ رب العالمین نے، وہ تو جانتا تھا، پھر اس آیت کا نزول کیوں کیا؟ دل کا پاک اور صاف ہونا اور بات ہے، اور پردہ جو ہے یہ فرض ہے اور واجب ہے۔
چونکہ جب عورت کا معنی ہے چھپانا، چھپی ہوئی چیز، تو کوئی بھی جب چھپی ہوئی چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے، مثلا عورت ہے گھر سے نکلتی ہے زیب و زینت کے ساتھ نکلتی ہے، تو اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر وقت اپنی نگاہ نیچی کر کے پھرتا رہے، چونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا اور میں بتا رہا ہوں کہ اچھا اس میں معذرت کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی خرابی ہے، عورتیں پردہ نہیں کرتی، ہم کیا کریں؟ نہیں اس میں یعنی کہ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے وہ نگاہ نیچی رکھیں۔ ہاں، مردوں کے لیے بھی قرآن کے اندر حکم ہے نا کہ اپنی نگاہوں کو نظروں کو نیچے رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ ہم عورتوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اگر بے پردگی میں آتی ہیں تو ہمیں بھی الگ سے بھی حکم ہے، ان کو بھی حکم ہے تو ہمیں بھی حکم ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورت کو تو حکم ہے چہرہ ڈھانپ کے نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے، ظاہر ہے انسان کے ساتھ ایک نفس ہے، شیطان ہے، وہ اس کی طرف ورغلاتا ہے، اور جب وہ کسی سے غیر محرم سے بات کرتی ہے تو ظاہر ہے عورت کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے، وہ نزاکت والی، نرمی والی ہوتی ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو سخت لہجے میں بات کرے، اس لیے کہ اسے پتہ چل جائے۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں، مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے، امام اہل سنت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی 4 برس کی عمر ہے نا، تو آپ نے کرتا پہنا ہوا تھا جو ٹخنوں تک تھا، آپ گھر سے نکلے، کچھ خواتین عورتیں سامنے آ گئی، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرد کیسے نگاہیں نیچی رکھتا، عورت سے کیسے چھپا۔ آپ باہر نکلے، آپ کے سامنے وہ عورتیں آ گئی، جو ہی وہ عورتیں آپ کے سامنے آئی، اب آپ نے اس آگے کا جو کرتے کا دامن تھا اس سے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا، تو ان میں جو عورتیں تھیں انہیں تعجب ہوا، ایک عورت آپ سے سوال کرنے لگی کہ میاں جی یہ کیا ہے، جو چھپانے کی چیز تھی وہ آپ نے ظاہر کر دی، ستر چھپانے کا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے کی آنکھ بہکتی ہے، پھر اس کے بعد دل، اور پھر ستر کا مقام آتا ہے، تو وہ عورتیں جو تھی وہ خاموش ہو گئی، ان کے اوپر سختہ طاری ہو گیا۔ اب 4 سال کی عمر ہے آپ کی، اور یہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، اسی لیے فرمایا کہ قرآن کے اندر کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب آپ سن لیجئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر یہ فرما دیا نا، اب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں۔ اب یہ قرآن کے حوالے سے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر کے اندر قرار پکڑ کے رہتی ہے، چونکہ آپ کے سامنے عورتیں آئی، خواتین عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مرد ہم سے زیادہ افضل ہیں، عمل میں جہاد کرتے ہیں، مجاہد بن جاتے ہیں، جہاد کے اندر جاتے ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر پردے کے اندر رہتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے مجاہد کا ثواب عطا فرماتا، یعنی جس طرح بندہ جہاد کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے، اور پردے کے اندر رہنے والی عورت کو فرمایا اس کے عمل کا وہ ثواب اسے عطا کیا۔ رب کا قرآن ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس کے اندر فرمایا کہ پردے میں رہنے والی عورت کو اللہ ایک جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ اب جہاں تک بات ہے عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں قید کر دیا جاتا ہے پردے میں، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر عورت کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ پردہ اس پر فرض اور واجب ہے، اگر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر، چونکہ وہ حضور جو انبیاء کی صاحبزادیاں تھیں، جو آپ کی بیویاں تھیں، اللہ رب العالمین ان کی نیتوں کو جانتا تھا، ان کے دلوں کو جانتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں اس لیے اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کی طرف دیکھیں گے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب عورت گھر سے نکلتی ہے تو ظاہر ہے جو مرد ہوتا ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے، اور ظاہر ہے ایک نظر جو قصدن، اگر ایک نظر پڑ گئی وہ چھوٹ ہے، اور دوسری نظر اگر قصدن جان بوجھ کر پڑ گئی تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ اب عورت پردے کے اندر خوبصورت لگتی ہے، اور پردہ جو ہے اس کا یہی ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے جب گھر سے نکلے تو چادر کا کچھ حصہ اپنے اوپر منہ کے اوپر رکھ لیا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن یہی اعلان کرتا ہے، محافظ بھی ہے، اس کے آگے یہ بتایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہ کے پہچان ہو سکے
کہ یہ کسی اچھے گھرانے کی ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہے، شریعت کو جاننے والی ہے، نہ کہ یہ بدکار ہے۔ اب قرآن نے تو اس کی وضاحت اس لیے فرمائی ہے، اور آج کل کے اس دور کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جو بے پردگی ہے یہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب پردے کو بھی پردے کی ضرورت اب پردے کو بھی پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پردے کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے، کیونکہ اسلام نے پردے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے۔ نساء، میں نے آپ کو کہا عورت کو عربی زبان میں نساء کہتے ہیں، اس کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو جب پردے کا اور عورت کا معنی ایک ہی ہو گیا تو پھر ظاہر ہے ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا۔ اب ان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اس حوالے سے عورت کے اوپر اب لازم ہو گیا کہ وہ پردہ کرے، اور جہاں تک مرد کی بات ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ تو نگاہیں نیچی رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نیچے دیکھتا رہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی نظروں کے اندر شرم و حیا پیدا کرے، تاکہ اسے پتہ چل جائے، جب باہر نکلے تو اسے پتہ چل جائے کہ میں اسلام سے وابستہ ہوں، ایک مسلمان ہوں، اور یہ جو سامنے چل رہا ہوں اس زمین کے اوپر اپنی نگاہیں نیچی کر کے، تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بندہ مومن گزر رہا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے ہر وقت نگاہیں نیچی، اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کر لے، اور جب حیا پیدا کرے گا تو پھر اس کا نام دنیا میں بھی روشن ہوگا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا کہ شرم و حیا کے اتنے پیکر جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے رب ذوالجلال، قیامت کے دن میرے عثمان سے حساب نہ لینا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ شرم کے مارے وہ حساب نہ دے سکے۔ قربان جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرم و حیا کے پیکر۔ اب وہ صحابی رسول، وہ داماد رسول حضور کی اس امت کو پیغام دے کر گئے، ٹھیک ہے آپ باہر نکلو، طریقہ اپنا اختیار کرو، لیکن کم سے کم شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ اب چونکہ بے پردگی کے حوالے کے بعد ساتھ موضوع تھا بے حیائی کا، تو اس حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ اگر سماعت سن لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بات بالخصوص ہمارے جو نوجوان ہیں، آج کل کا جو طبقہ ہے، جو ماڈرن دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں یا گئے بگا ہم دیکھتے رہتے ہیں، ظاہر اس معاشرے کے اندر فیشن پرستی عام ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو بندے کے اندر حیا ہے نا، جب یہ حیا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ بظاہر زندہ چلتا پھرتا ہے، لیکن وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل جو ہے نا وہ اندر سے مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا نہیں رہی۔ تو فرمایا صحابہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اللہ سے حیا بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا حیا اس طرح پیدا کرو، آپ کے سر اور اس کے ساتھ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو۔ پھر فرمایا آپ کے پیٹ کے اندر، اور آپ کا پیٹ جو ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ پھر فرمایا موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد اس جسم کی جو ہڈیاں ہیں ان کے گل سڑ جانے کو یاد کرو۔ پھر فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرو، تب جا کر تم حیا والے کہلاؤ گے، پھر اللہ سے حیا کرو گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب سمجھ میں آئی کہ اصل اللہ سے حیا کرنا کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس معاشرے کے اندر بے حیائی اور یعنی فحاشی دن بدن عروج پر چلی جاتی ہے، اور میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، آپ کے اس محبت رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، چونکہ گھروں کے اندر بھی چونکہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اکثر گھروں کے اندر خواتین اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ، اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ تو وہاں جا کر دستک دو اور وہاں جا کر سلام کرو، تاکہ گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہے تو پتہ چل جائے کوئی آیا ہے، پھر جو عورت باپردہ ہو جائے۔
اور اس حوالے سے میرا یہ پیغام ہے کہ اس معاشرے کے اندر پردے کی جو اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے، دیگر آیات بینات موجود ہیں. اگر ہماری مائیں بہنیں اس پر عمل کر دیں اس مبارک مہینے کے صدقے، تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا 3 رمضان کو یوم وصال تھا، ان کی زندگی، ان کی صورت سیرت کس سے ڈھکی چھپی ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن حکم ہوگا اپنی نگاہیں نیچی کر لو پل صراط سے فاطمہ کا گزر ہونے والا. تو ان کی سیرت اور صورت تو یہ تھی. اور جب آپ کا وصال ہوا فرمایا رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. آج عورتیں اس طرف نہیں جا رہی. آج دنیا کی دنیاوی جو نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے جی پردہ جو ہے ہم اگر کریں قید میں آ جاتی ہے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ عارضی زندگی ہے. اگر یہاں پر آپ اپنی زندگی کو ترجیح دو گے دنیا کی زندگی کو، تو آخرت میں پھر اس سیدہ کائنات کا پڑوس آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے ان کی شان کی کیا بات ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو کچھ چاہے مرضی جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو دل چاہے کرو. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف نہیں آتا. جب دل مردہ ہو جاتا ہے، جو رب کا مسکن ہے دل، جب بندے کا وہ ضمیر اور دل مردہ ہو جائے، حیا اس کے اندر سے ختم ہو جائے، پھر اس کی زندگی کا مقصد جیتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کی زندگی کا وہ مقصد نہیں رہا جس مقصد کے لیے. اگر دنیا کے اندر زیب و زینت کو وہ ختم کر دے اور یہ سوچ لے جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں، مثلا سر کے ساتھ جو ہیں پیٹ ہے، اس کے اندر جو ہے ساروں کو اگر سامنے رکھ کر وہ ان کے اندر حیا پیدا کر لے، اللہ سے حیا کرنا لگ جائے اور یہ سمجھ لے کہ بس میری زندگی جب ختم ہوگی تو یہ جسم، یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گے، تو یقیناً اس کی زندگی کے اندر حیا پیدا ہو سکتی ہے. جب حیا والی شرم حیا والی زندگی اسے نصیب ہو جائے گی تو خود بخود وہ گناہوں سے دور ہو کر نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آئے دن وہ گناہ کرتے کرتے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا جو توبہ استغفار کے علاوہ کبھی نہیں دھل سکتا. تو رمضان کے ان مقدس ساعتوں میں میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی زندگیوں کے اندر حیا پیدا کریں. ہماری وہ مائیں بہنیں جو پردہ ہو کر بازاروں کے اندر نکلتی ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور غیر محرم مرد انہیں دیکھتے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غیر محرم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس گھر کے اندر موجود ہے، وہاں اپنے تربیت بھائی، وہاں صحابی رسول موجود ہیں. جب بات کا موقع آتا، کبھی بات کرنی پڑتی تو پردے کے پیچھے سے بات کرتی، سامنے نہ آتی. ظاہر ہے وہ خادم تھے حضور کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم عورت کو کسی مرد کے غیر محرم مرد کے ساتھ بات کرنی چاہے تو حدیث مبارکہ میں یہ حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو اور سخت لہجے کے اندر بات کرو تاکہ اسے پتہ چل جائے اور وہ اس کو اپنی طرف مائل نہ کر سکے. کیونکہ عورت کی آواز میں ایک نرمی ہوتی ہے نا، ایک نزاکت ہوتی ہے. اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، کہ جب ان سے بات کی جائے تو سخت لہجے میں پتہ چل جائے کہ کوئی ایمان والی ہے، کوئی ایمان والی ایماندار عورت سے بات کی جا رہی ہے. اور جو بات کرنے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سیرت پر عمل کرنے والی کوئی عورت. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں اسلام میں جو پردے کی اہمیت ہے اور جو بے حیائی کی ہولناکی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، مزید برکتیں نازل فرمائے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے مرضی کرو. تو انسان کے دل میں اور انسان کی نگاہ میں جب حیا پیدا ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ وہی حیا اس کو گناہوں سے روکے رکھتی ہے. علامہ رئیس صاحب ہمارے ساتھ یہ ابوذر بلڈنگ مٹیریل کنسٹرکشن ہے، ثاقب افتخار قریشی صاحب ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا کہ جو بھی یہاں پہ مہمان تشریف لاتے ہیں ان کی طرف سے افطار گفٹ آپ کو جزاک اللہ جی، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ
امید کرتے ہیں یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.